ایک بچی ایک ویران جنگل میں جنم لیتی ہے۔ والدین اسے بوجھ اور منحوس سمجھ کے اور اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار سمجھ کر اسے جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہی بچی ہندوستان کی قسمت کے فیصلے کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک خوفناک موڑ اس وقت آتا ہے جب اس کا محبوب شوہر اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ اتنی مقبولیت حاصل کرتی ہے کہ جب اس کی موت ہوتی ہے تو پورا لاہور کیا، پورا ہندوستان سوگوار ہو جاتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ شاہدرہ لاہور سے دائیں طرف مرید کے روڈ کی طرف جائیں، بالکل دائیں طرف ہی جو ہے ایک گلی مڑتی ہے، اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے تو دائیں طرف ایک شکستہ سا گیٹ نظر آئے گا، دروازہ سا نظر آئے گا، اس کے اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، کیفیٹیریا یا کینٹین مقبرہ نور جہاں۔ اور اس میں اندر داخل ہو تو سامنے آپ کو ایک خوبصورت باغ نظر آئے گا، یہ ہے ملکہ نور جہاں کا مزار اور اس کے ساتھ جڑا ہوا باغ۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر، آج کی خوبصورتی دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں یہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ دریا کے کنارے یہ واقع ہوگا، شاہی قلعے سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا کے کنارے جو ہے یہ باغ تھا، اور اس باغ کے اندر جو ہے یہ پورا مزار ڈیولپ کیا گیا تھا۔ یہ کچھ 1645 سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ ملکہ نور جہاں نے خود مزار اپنے لیے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کیا تھا، اور اس مزار پر کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ تھوڑا سا آپ آگے بڑھتے ہیں تو بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ نظر آتا ہے، اور اس بورڈ پر وہ ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے جو اس مزار کے حوالے سے ہے اور اس مزار کی مکین ملکہ نور جہاں کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، ملکہ نور جہاں کے حوالے سے بتایا گیا ہے یہ مرزا غیاث الدین کی بیٹی تھیں، اور ان کا اصل نام مہر النساء تھا۔ تو سامنے آپ کو پورا باغ نظر آ رہا ہے، اور بائیں طرف ایک سرخ رنگ کی، سرخ پتھر کی بنی ہوئی عمارت نظر آتی ہے۔ یہی سرخ رنگ کی جو عمارت ہے یہ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، مزار ہے۔ آپ مزید آگے بڑھیں، مزار کے قریب جائیں، اندر جا کے آپ دیکھتے ہیں تو مزار کے اندر 2 قبریں ہیں۔ دائیں طرف والی قبر جو ہے یہ ملکہ نور جہاں کی ہے، اور بائیں طرف والی قبر جو ہے یہ ان کی بیٹی لاڈلی بیگم کی ہے۔ اور مزار کے جب چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو ایک ہوادار سا، جیسے 12 دری کے دروازے ہوتے ہیں، چاروں سمت مختلف دروازے نظر آتے ہیں، اور ان دروازوں سے چھن چھن کر ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اندر آ رہی ہے، اور ایک عجیب خوبصورت جو وہاں پلیزنٹ موسم کی شکل ہے نا وہ بنتی نظر آتی ہے۔ اور ان جھروکوں سے باہر دیکھیں تو کبھی کبھی آپ کو وہاں سے ٹرین بھی گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ ملکہ نور جہاں کا مزار ہے، چاروں طرف پھولوں والا، گرینری والا خوبصورت باغ ہے، اور یہاں صدیوں سے ملکہ نور جہاں آسودہ خاک ہیں۔ ملکہ نور جہاں کون تھیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ملکہ نور جہاں ہم نے پہلے بتایا کہ مرزا غیاث الدین کی بیٹی تھی، اور مرزا غیاث الدین کا تعلق افغانستان سے تھا، اور وہ شہنشاہ ایران کے دربار سے وابستہ تھے۔ وہ ہندوستان کیسے آئے، یہ کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ بابر کے بیٹے ہمایوں کے خلاف ان کے ایک جرنیل شیر شاہ سوری نے بغاوت کی۔ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے ان کے پیچھے گئے،
آج کا جو صوبہ بہار ہے ہندوستان کا، وہاں پہ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، مارکا ہوا، ہمایوں کو شکست ہو گئی۔ جی ہاں، اور شیر شاہ سوری ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ ہمایوں وہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچا کے افغانستان پہنچے۔ وہاں پر صوبہ جو ہرات ہیں، اس کے جو وزیر تھے ان کا نام تھا خواجہ شریف۔ خواجہ شریف کے پاس جب پہنچے ہمایوں، تو خواجہ شریف نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی آؤ بھگت کی، ان کی خدمت کی۔ ایک عرصہ وہاں سے گزار کر اور تازہ دم فوج کمک حاصل کر کے ہمایوں ہندوستان واپس چلے گئے۔ طویل عرصہ گزرا، خواجہ شریف کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے خلاف جو ہے ان کے مخالفین نے شہنشاہ ایران کے کان بھرنا شروع کیے، ان کی مخالفت کرنا شروع کی، جس سے شہنشاہ ایران ناراض ہو گئے، اور خواجہ شریف کی جو اولاد ان کے بیٹے مرزا غیاث الدین تھے، ان کو دربار سے بے دخل کر دیا، ان کی ساری جائیداد چھین لی گئی، اور بے سر و سامانی میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اور جب وہ ملک بدر ہوئے تو ان کے 2 بچے ساتھ تھے، ان کی بیگم عصمت النساء ساتھ تھیں، اور ایک بیمار اور لاغر گھوڑا ان کے پاس تھا۔ راستے میں جنگل میں عصمت النساء مرزا غیاث الدین کی جو بیگم ہے، ان کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا۔ اس بچی کو وہ جنگل میں چھوڑ دیا انہوں نے کہ شاید اس کی نحوست کی وجہ سے ہمیں برے دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ وہ آگے بڑھ کر ایک گاؤں میں چلے گئے، اور پیچھے سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے بچی کو بے آسرا بے سہارا دیکھا تو انہوں نے بچی کو اٹھا لیا، اور وہ قافلہ اس بچی کو لے کے اتفاق سے اسی گاؤں پہ پہنچا، اور قافلہ سالار ملک مسعود تھے، ان کو تلاش تھی کہ کوئی اس بچی کو اپنا لے۔ اس بچی کو خوراک دودھ کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے مختلف گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے۔ اتفاق سے اب مرزا غیاث الدین بھی اسی گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ انہی کے دروازے پر جا پہنچے، اور پھر حالات ایسے بنے کہ وہ بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ مرزا غیاث الدین نے اپنی جب داستان ملک مسعود کو سنائی، تو وہ مرزا غیاث الدین کو ساتھ لے کر آگرہ چلے گئے، جہاں پر ہمایوں کا بیٹا شہنشاہ اکبر جو تھا وہ برسر اقتدار تھا۔ مرزا غیاث الدین کی ملاقات شہنشاہ اکبر سے ہوئی۔ انہوں نے اپنی داستان سنائی، اور جب شہنشاہ اکبر کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد کے ہمایوں کے محسن کی اولاد جو ہے برے حالات میں ہے، اور انہوں نے پھر مرزا غیاث الدین کو اپنے دربار میں شامل کر لیا، محل میں رہنے کی جگہ دے دی۔ اس طرح یہ بچی جو ہے، جو بے سہارا جنگل میں جسے چھوڑ دیا گیا تھا، اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ یہ بچی کی توسط سے یہ لوگ اس محل میں آ گئے۔ بچی کا نام جو ہے مہر النساء رکھا گیا ماں کی طرف سے، لیکن محل میں اس کا نام شمس النساء رکھا گیا قرآن کی فال نکال کر۔ لیکن اس کو شہرت جو ملی، ابتدائی شہرت تھی، وہ مہر النساء کے نام سے ملی، اور مہر النساء کو عربی اور فارسی کی تعلیم دی گئی۔ اس کے علاوہ مہر النساء نے گھوڑ سواری، تیراکی اور تلوار بازی جو تھی، یہ سارے ہنر سیکھے۔ وقت گزرا، مہر النساء بڑی ہو گئی۔ ادھر شہنشاہ اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم بھی 17، 18، 19 سال کی عمر میں جوان ہو گیا۔ شہزادہ سلیم کو کبوتر بازی کا شوق تھا، اور ایک دن محل میں وہ کبوتر بازی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 کبوتر پکڑے ہوئے تھے، اور وہ تیسرے کبوتر کو بھی گھیرنا چاہ رہے تھے۔ اتنے میں انہیں سامنے سے مہر النساء اپنی طرف آتی نظر آئیں۔ انہوں نے اس کو آواز دی اور کہا، یہ کبوتر پکڑو۔ مہر النساء کیونکہ ایک درباری کی بیٹی تھیں، وہ کیسے انکار کرتی، لہذا انہوں نے وہ کبوتر پکڑ کے کھڑی ہو گئی، اور شہزادہ سلیم تیسرا کبوتر پکڑنے چلے گئے۔ تیسرا کبوتر پکڑ کے واپس آئے ہیں، تو ایک کبوتر جو تھا
महरुन्निसा के हाथ से उड़ चुका था। शहजादे ने गुस्से से कहा, यह कबूतर कहाँ गया? महरुन्निसा घबरा गई। इस घबराहट में उन्होंने दूसरा कबूतर भी छोड़ दिया। कहा, ऐसे उड़ गया। महरुन्निसा की मासूमियत और घबराहट देखकर और खूबसूरती देखकर शहजादा सलीम इतने मुतासर हुए, जिसको कहते हैं मोहब्बत में गिरफ्तार होना, तो वो महरुन्निसा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जब शहंशाह अकबर के कानों में मोहब्बत की दास्तान पहुंची तो उन्हें यह गुमान गुजरा कि मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन जो हैं अपनी बेटी के ज़रिए मुग़लिया सल्तनत पर कब्ज़ा करने के ख्वाब देख रहे हैं। लिहाजा उन्होंने रास्ते का कांटा निकालने के लिए मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन पर दबाव डालकर महरुन्निसा की शादी जो है अपने एक सिपह सलार दरबार से वाबस्ता वज़ीर से कर दी, जिसका नाम अली कुली ख़ान था और वो शेर अफ़गन के नाम से जाने जाते थे। और शेर अफ़गन को फिर उन्होंने मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन और महरुन्निसा के साथ जो है बंगाल की गवर्नरी देकर भेज दिया। और इस तरह महरुन्निसा से और शहज़ादे सलीम की मोहब्बत से जान छूट गई। वक्त गुजरा, एक बेटी ने जन्म लिया। उस बेटी का नाम लाडली बेगम रखा गया। दूसरी तरफ शहंशाह अकबर का इंतकाल हुआ। शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को नहीं भूला। फिर एक रोज़ उसने अपने दूसरे शरीक भाई कुतुबुद्दीन को बुलाया और उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। उन्होंने बंगाल के गवर्नर का पूरा चार्ज ले लिया। जब उसके बाद फिर वो शेर अफ़गन के दरवाज़े पर गए और शेर अफ़गन को बाहर निकले तो उन्हें कहा कि आप महरुन्निसा को तलाक दे दें, इसलिए कि शहंशाह महरुन्निसा से मोहब्बत करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। ये बात जो है, ये सवाल जो है, ये शेर अफ़गन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गैरत में आ गए और उन्होंने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कुतुबुद्दीन पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुतुबुद्दीन मारा गया तो कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने शेर अफ़गन को भी कत्ल कर दिया। महरुन्निसा को गिरफ़्तार करके दरबार में ले आए और दरबार में आने के बाद महरुन्निसा को नूरुद्दीन जहांगीर की जो रज़ाई वालदा थी सलीमा बेगम, उनके हवाले कर दिया गया। 2 साल का अरसा गुजरा और महरुन्निसा की इस दौरान ब्रेन वॉशिंग की गई। सलीमा बेगम ने महरुन्निसा को ज़हनी तौर पर शहंशाह जहांगीर से शादी के लिए तैयार कर लिया और फिर शहंशाह जहांगीर और महरुन्निसा की शादी हो गई। शादी के बाद शहंशाह जहांगीर ने महरुन्निसा को नूर महल का लक़ब दिया, यानी महल की रोशनी। इसके बाद एक और लक़ब दिया, नूरे जहां, यानी पूरे जहान का नूर, पूरे जहान की रोशनी। अब नूर जहां मलिका बन चुकी थी, मामला फ़हम थी, पढ़ी लिखी थी, शायरा थी और तमाम मामलात को समझती थी, जानती थी। लिहाजा उन्होंने शहंशाह जहांगीर के दिल पर हुकूमत करते करते उनके दिमाग पर भी हुकूमत करना शुरू कर दी और शहंशाह जहांगीर ने तमाम इख्तियारात जो थे मलिका को दे दिए। अब मलिका के नाम का सिक्का जो था वो पूरे मुल्क में राइज हो गया। शहंशाह जहांगीर ने उमूर सल्तनत संभालने के हवाले से अपने आप को बिल्कुल पस मंज़र में ले गए। वो कहा करते थे, मैंने अपना दिल, अपनी हुकूमत, अपने तमाम इख्तियारात जो है मलिका नूरजहां को दे दिए। मुझे तो बस एक चीज़ चाहिए, एक सेर शराब और एक सेर गोश्त। और फिर वक्त गुज़रा, मलिका नूरजहां की बेटी लाडली बेगम बड़ी हो गई और उनकी शादी जो है उन्होंने शहंशाह जहांगीर की एक दूसरी बेगम थी, उनसे उनके बतन से एक बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था शहज़ादा शहरयार। लाडली बेगम की शादी शहज़ादा शहरयार से कर दी। और इसी दौरान उनके भाई थे आसिफ शाह, वो भी दरबार से वाबस्ता थे।
ان کی بیٹی ارجمند بانو کی شادی جو ہے شہنشاہ جہانگیر کے ایک اور بیٹے تھے خسرو شاہ جہان بنے جو ان کی بیٹی سے ہوئی، اور ان کی بیٹی کا نام ارجمند بانو تھا، جو بعد میں ممتاز محل بنی اور اسی ممتاز محل کے حوالے سے تاج محل کی تعمیر ہوئی۔ تو اس طرح سے ایک کہانی نے موڑ لیا، اور پھر ایک ہم کہانی کو مختصر کرتے ہیں۔ ایک مشکل وقت نور جہاں پر اس وقت آیا جب شہنشاہ جہانگیر کشمیر کے دورے پر گئے، اور واپسی پر وہ دریائے جہلم کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پر ان کے ایک سپہ سالار ہیبت خان نے بغاوت کر دی۔ ہیبت خان نے شہنشاہ جہانگیر کو سمجھے گرفتار کر لیا، گھیر لیا۔ جب یہ خبر ملکہ نور جہاں کو پہنچی تو وہ فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پر پہنچی۔ ہیبت خان کی اور ملکہ کی فوج کی لڑائی ہوئی، ملکہ کی فوج کو شکست ہوئی اور ملکہ کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ہیبت خان نے اپنا شہنشاہ جہانگیر سے کہا کہ حکم دیں کہ ملکہ نور جہاں جو ہے ہتھیار ڈال دیں، اور پھر دوسرا حکم یہ دیں کہ ملکہ نور جہاں کا سر قلم کر دیا جائے۔ گرفتار شہنشاہ نے مجبوری کی حالت میں یہ دونوں حکم جاری کر دیے۔ ملکہ نور جہاں نے شہنشاہ کا حکم پڑھتے ہی ہتھیار ڈال دیے، گرفتاری دے دی، اور پھر دوسرا حکم ان کے سر قلم کرنے کا بھی انہیں دیا گیا، اور ملکہ نے سر جھکا دیا۔ ایک فرمائش کی کہ مجھے میرا سر قلم کرنے سے پہلے میری ملاقات جو ہے شہنشاہ سے کروا دی جائے، یہ میری ان سے آخری ملاقات ہوگی۔ جب ملکہ نور جہاں کا پیغام گرفتار شہنشاہ جہانگیر تک پہنچا تو انہوں نے ہیبت خان سے ضد کی، کہا، مجبور کیا کہ آپ میری ملاقات نور جہاں سے کروا دیں۔ اب ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑی ہوئی نور جہاں جب نور جہاں شہنشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو اسے شہنشاہ کی بے بسی بھی نظر آئی، اور شہنشاہ کو نور جہاں کے بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں ویرانی اور موت کے لہراتے ہوئے سائے نظر آئے۔ اپنی محبت کو جب انہوں نے اس مجبوری اور بے کسی کے عالم میں دیکھا تو فرط جذبات سے انہوں نے وہ حکم واپس لے لیا جس میں ان کا سر قلم کرنے کا کہا گیا تھا۔ ہیبت خان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ملکہ نور جہاں کو بھی نظر بند کر دیا اور شہنشاہ جہانگیر کو بھی نظر بند کر دیا۔ اس نظر بندی کے دوران ملکہ نے اپنے دربار میں لاہور میں پیغام بھیجا کہ میرے تمام زیورات بیچ دیے جائیں، میری تمام جتنی پراپرٹی ہے اس کو بیچ دیا جائے، اس سے جو پیسے حاصل ہوں افغانستان جا کر وہاں سے تازہ دم فوج جو ہے، تازہ دم سپاہی بھرتی کر کے حملہ کیا جائے۔ لہٰذا ان کے سپہ سالار افغانستان چلے گئے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جتنی دولت تھی وہ دولت انہوں نے ہیبت خان کے سپاہیوں میں تقسیم کر کے ان کو بغاوت پر رضامند کیا۔ اور اس کے بعد پھر کوئی 2 یا 3 ہزار کے قریب فوجی جو لاہور میں تھے وہ بھی پھر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور چاروں طرف سے جب ہیبت خان کا فوجی گھیراؤ ہو گیا تو ہیبت خان کو محسوس ہوا کہ اخوان فوجی بھی ادھر سے آ گئے ہیں، ان کی اپنی فوج نے بھی بغاوت کر دی ہے، لاہور کی فوج بھی ان پر حملہ آور ہو گئی ہے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ہیبت خان اس سارے یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ شکست خوردہ ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس طرح ملکہ نور جہاں نے اپنی فہم و فراست سے شہنشاہ جہانگیر کو مشکل سے نکالا اور لاہور کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، مشیت ازدی جو ہے وہ کچھ اور کہانی لکھ رہی ہوتی ہے کہ راستے میں شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ جب شہنشاہ جہانگیر کی میت اپنے محل میں پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور پھر ایک نئی کہانی جو ہے وہ جنم لینے لگی۔
शहनशाह की तदफीन होते ही शहनशाह के इक़्तिदार की जो मुंतकली है, तख्त नशीनी का जो मरहला है, वो शुरू हो गया। और इसके दो बड़े उम्मीदवार थे। एक शहज़ादा शहरयार था जो मलिका नूरजहाँ का दामाद था, और दूसरा शहज़ादा खुसरो था जो मलिका नूरजहाँ के भाई आसिफ जाह का दामाद था। मलिका नूरजहाँ की हमदर्दी शहरयार के साथ थी, और आसिफ जाह की हमदर्दी जो थी वो खुसरो के साथ थी। ये एक बगावत का समा पैदा हो चुका था। आसिफ जाह ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मलिका नूरजहाँ को शाही किले में नज़रबंद कर दिया, और लाहौर से 3 मील दूर खुसरो और शहरयार के दरमियान एक जंगी तसादम हुआ। इस तसादम में शहज़ादा शहरयार को शिकस्त हुई। गिरफ्तार होने के बाद जब शहज़ादा शहरयार को शाही किले की जेल में डाला गया तो आसिफ जाह ने शहज़ादा शहरयार के आंखों में सलाइयाँ मारकर उसको अंधा कर दिया। जब खुसरो बरसरे इक़्तिदार आया और उसने शाहजहान का लक़ब इख्तियार किया तो उसने शहज़ादा शहरयार का सर कलम कर दिया, उसके बच्चों को भी हलाक कर दिया। ये नूरजहाँ की ज़िंदगी पर कड़ा वक्त था। शहनशाह ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए मलिका नूरजहाँ की नज़रबंदी ख़त्म की और को 20 लाख रुपए सालाना उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया। और नूरजहाँ ने फिर ये सारा आलम एक बेइख्तियारी में, बेकसी में, बेबसी में गुजारा। बहर को ये 18-20 साल का जो अरसा उन्होंने गुजारा, इस दौरान वो शायरी भी करती रहीं, मुसव्वरी भी करती रहीं, और गुरबा की, ज़रूरतमंदों की अमदाद भी करती रहीं। इसी दौरान उन्होंने शहनशाह जहांगीर का खूबसूरत जो मकबरा है वो भी तामीर करवाया। उन्हें ये यकीन था कि उनके मरने के बाद शायद कोई उनकी तदफीन जो है उनके शान शान ना कर सके, लिहाजा उन्होंने अपने वजीफ़े की रकम से ये मज़ार जो है नूरजहाँ का अपनी ज़िंदगी में ही ये तामीर कराया। ये पहले एक यहाँ बाग था और फिर ये बाग के अंदर ही उन्होंने अपना मज़ार तामीर करवाया, और फिर अपना कफ़न ईरान से मंगवाया। इस कफ़न को आब ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। फिर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 17 दिसंबर 1645 को 68 साल की उम्र में मलिका नूरजहाँ का इंतकाल हो गया। मलिका नूरजहाँ के इंतकाल के वक्त पूरा लाहौर अंधेरों में डूब गया, सोगवार हो गया। लोग धाड़े मारते गलियों बाज़ारों में निकल आए और पूरा हिंदुस्तान अश्कबार था, क्योंकि मलिका बतौर मलिका जो है उनकी हुकूमत तो ख़त्म थी, लेकिन वो लोगों के दिलों पर अब भी राज कर रही थी। कहा जाता है कि उनकी जो जनाजा था उसके गिर्द हज़ारों की तादाद में वो लोग जमा थे जिनकी कफ़ालत जो है नूरजहाँ करती थी। इनमें यतीम भी थे, बूढ़े भी थे और बेवाएँ भी थीं। उनके जनाजे में 60,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए, जबकि उस वक्त लाहौर की आबादी चंद हज़ार थी। और फिर मलिका को यहाँ पर उनके अपने ही बनाए हुए अपने मज़ार में दफन कर दिया गया। वहीं पर उससे पहले उनकी लाडली बेगम भी दफन थी, और उनके साथ मलिका नूरजहाँ भी दफन हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये इस मज़ार की कहानी थी, इस मज़ार के मकीन की कहानी थी। और नूरजहाँ ने ज़िंदगी का जो सफ़र तय किया था वो इस मज़ार पर आकर ख़त्म हो गया, और ये मज़ार उनकी आखिरी मंजिल बना।